پچھلی حکومت کے دوران بڑا مذاق اڑایا گیا کچھ بیانات کا کہ کسی نے کہا روٹی کم کر دیں، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ بیان ہے روٹی کم کر دیں. کسی نے کہا چینی کا استعمال کم کریں، گیزر استعمال نہ کریں، انہوں نے کہا یہ کس قسم کے وزیر آ گئے ہیں. اب یہی مشورے آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ چائے کا استعمال کم کر دیں، ایک کپ کم کر دیں، ایک روٹی ہے 4 کھانے والے ہیں، ٹوٹا روٹی کا کھا لیں، بجلی کم استعمال کریں. شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، سنیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے ڈالر بچانے ہیں پھر آپ کو 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ لینی پڑے گی، 2 گھنٹے لینی پڑے گی. قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، چونکہ جو چائے وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. 4 بھائی ہیں اور اگر ایک روٹی ہے تو اس کو مل کر ایک چوتھائی اس کی کھانی ہے. ان کے وزراء کیا بیانات دیتے تھے عمران خان کے کہ چینی کے دانے کم کر لیں، چکن نہ کھائیں، سبزیاں نہ کھائیں، روٹی کم کھائیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. جہاں سب یہ کہہ رہے تھے ہم تو یہ نہیں کہتے تھے کہ روٹی اور چینی کم کھائیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چائے کم پئیں، روٹی کا ٹکڑا چھوٹا کریں. 4 بھائی ہیں، تھوڑے تھوڑے کریں. دوسری طرف الیکشنز کی بات بھی ہو رہی ہے. مہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آرے بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. آرے بھٹی صاحب آپ کو بھی شکریہ. بھٹی صاحب آپ بہت چائے پیتے ہیں یہ مجھے پتا ہے، تو میں شروع کرتا ہوں بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب کو چائے کٹ کی تھی نہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، آپ نے یہ جو دونوں کے شہباز شریف صاحب کے عمران خان کے اور نواز شریف کے بیان دیے کہ ٹیم اچھی ہے، تو انہوں نے آپ کو ٹھیک کہا ہے. ان کی ٹیم کھرب پتی ہو گئی ہے. کھرب پتی، عرب نہیں، کھرب پتی. انہوں نے عوام کا تو کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ ہم عوام کو صاف پانی دیں گے، تعلیم دیں گے، صحت دیں گے، روزگار دیں گے، وہ خودکشیاں نہیں کریں گی. کس ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے لیے زندہ رہیں گے؟ وہ میرے بھائی آپ بالکل زیادتی کر رہے ہیں. میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں گھر جا کے آپ کو بھیجوں گا. 1991 22 میں سے نکال دے اور 9 31 سال پہلے میرے پاس نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ پڑی ہے اخبار کی کہ مجھے 1 سال حکومت مل جائے میں اس ملک کی تقدیر تبدیل کر دوں گا. وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہے. جانتے ہیں اثاثے سنبھال کے رکھتے ہیں 91 میں. تو دوسری بات انہوں نے کہا، اور سر آپ نے سوال کا جواب تو دیا نہیں. بھٹی صاحب چائے کم کی آپ نے کہ نہیں کی؟ نہیں، میں نے چائے ان چوروں ڈاکوؤں کے کہنے پہ تو میں کم نہیں کرتا. یہ جو چیزیں پیتے ہیں اس کا تو میں نام بھی نہیں لے سکتا. یہ بتاؤں کیا پیتے ہیں جو اسلام آباد میں ہے، اس کا نام نہیں لوں گا، نہ کٹ جائے گا اور آپ کے لیے بھی اور میری بھی پرابلم ہو جائے گی. مجھے نہ جذباتی کریں آج کل، کیونکہ یہ طاقتور لوگ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں اور میرا ویسے ہی ڈیسپریٹ ہوا ہوں. بھائی اس ایسی زندگی سے موت اچھی جو یہ ہمیں دے رہے ہیں. دوسری بات، مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کہا کہ معاشیت اس وقت وینٹی لیٹر پہ ہے. ان کے بیٹے کی شادی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، وہاں بھی کسی کی بیٹی آئی ہے، بیٹیوں کی طرح ہماری. ڈیکوریشن کے پیسے ایک دن کے 3 کروڑ تھے، 3.5 کروڑ. بھائی ان کی معاشیت کیسے وینٹیلیٹر پہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کے گارڈ کی وینٹیلیٹر پہ ہوگی، آپ کے کک کی ہوگی، میرے کک کی ہوگی، 90% لوگوں کی ہوگی. ان کی معاشیت وینٹیلیٹر پہ کیسے ہے؟ وہ یہ تو پورے کے پورے ہسپتال خرید لیتے ہیں، یہ تو پورے کے پورے پلادے خرید لیتے ہیں. آپ ان حکمرانوں کو اور عوام کو مکس نہ کریں. میری کاشف بازی صاحب نہایت ترام ہے، وہ چاہے عمران خان ہے، چاہے نواز شریف ہے اس کا نام، چاہے آصف علی زرداری ہے، ان سب کا طریقہ کار ایک ہے. عوام کو انجیکشن لگاؤ، اپنے قریبی لوگوں کو نوازو. ایک شخص کی ویڈیو آئی ہوئی ہے نا، ڈوسٹر ہوٹل تھا، آپ اور مہر میری بہن جاتے ہیں، اکثر چائے پیتے ہوں گے. نہیں بالکل نہیں پی، لیکن آپ نے مجھے بڑے عرصے پہلے یہ گفتگو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب، آپ نے کہا تھا وہاں پر تصویر کی تھی آپ کے پاس، میرا خیال ہے. میں آج قائم ہوں. یہ رانا ثناءاللہ کسی ایک کردار کو نہیں قابو کر سکتا. وہ کس کو پیسے کھلاتا ہے اس کے میں نام بتاؤں تو بیب لگے گی بار بار، لہذا میں مشکل میں نہیں ڈالتا. چھڑو لٹن والے ہیں، رج لٹے ہیں. چھوڑو ان کی بات. یہ بجٹ نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، یہ عوام کے مسائل ہیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے ارشاد بھٹی صاحب جیسے صاحب علم لوگ نہیں آتے. ٹھیک ہے، میں سے پوچھ لوں یہ بات. آتے ہیں کم علموں کا. یہ جو ہمارے پاس ٹیم ہے، کیا یہ کنزمپشن، پبلک کنزمپشن کے لیے کہ ہم بہت قابل ہیں، ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور پھر واپس آتے ساتھ پہلے 3 مہینے میں بیان کیا سنتے ہیں؟ اور جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں. سب کمیٹیز میں بیٹھے ہیں، سب کو معیشت کا پتہ ہے، سب کو IMF کی ڈیلوں کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے.
سب کو پتا تھا مشکل فیصلے کرنے ہیں, یہ حکومت بننے سے پہلے ساروں کو پتا تھا کہ مشکل فیصلے کیا ہوں گے. یہ کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ذریعہ ہے جب یہ کرتے ہیں؟ کاشف لیٹس بی فیئر, ایک تو ان کی ٹیم کمپیئر ٹو ادر پیپل ان کی ٹیم اچھی ہے. ان کے جو لوگ ٹیم میں بنیادی طور پہ رہے ہیں, ماضی میں بھی ڈیلیور کر چکے ہیں, دے آر سم گڈ پیپل جو ایکسپیرینس ہے, تجربہ کار ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. سو یہ جو سچ بات ہے وہ بھی کرنی چاہیے. ایک تو حالات کی وجہ سے جو اپنے سر ان نے خود یہ حالات لیے ہیں مانگ کے, تو وہ بھگت رہے ہیں. ایک تو رشیا یوکرین وار کے مانگ کے نہیں, چھین کے, کھینچ کے, سازش کے تحت آپ کو جو پسند ہے آپ لے لیں, مل ملا کے جو آپ کو پسند ہے کر لیں. ہاں, ایک تو وہ بھگت رہے ہیں. دوسرا جس طرح عمران خان صاحب نے کووڈ بھگتا, یہ رشیا یوکرین وار کے اثرات بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھگت رہے. تو لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ, یہ سب کچھ تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی بڑی بھونڈی بات لگتی ہے چائے کم کر دیں, ٹیکنیکلی ساؤنڈ بات ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کرنے کے اور بھی بڑے کام ہیں. دیکھیں یہ میں جس وقت میں آپ کو اگر معافی چاہتا ہوں, جس وقت کسی نے کہا کہ چینی کم کر دیں اس وقت بھی ٹھیک بات تھی. کسی نے کہا کہ گیزر لگژری ہے, میں بتاتی ہوں سننا کیوں نہیں ہمارے چاہتے. ملک میں اپوزیشن یہ بات سننا نہیں چاہتی. نہیں, عوام بھی نہیں سننا چاہتی. عوام بھی نہیں سننا چاہتی, اور وہ اس لیے نہیں سننا چاہتی کیونکہ پیٹرول ڈیزل کے اوپر آپ سبسڈی جو وڈرا کر رہے ہیں, عوام کی چیخیں نکال دی ہیں آپ نے. دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے 60 ارب روپے پارلیمنٹیرینز کا بجٹ رکھا ہوا ہے, کیونکہ اب مخلوط حکومت چلانی ہے نا, سب کو ان کا حصہ دینا ہے. سب کہہ رہے آؤ بھائی ہم نے اپنے کام کرنے اپنے گلی محلوں کے اندر, وہ مختص کیا ہوا ہے. 800 ارب آپ پی ایس ڈی پی کے رکھ رہے ہیں. بعد میں میرا مطلب ہے کہ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے ایوان, گورنر ہاؤس, ابھی بھی آج پی ایم ہاؤس کے اندر, آج بھی پی ایم ہاؤس کے اندر جو چائے ملتی ہے, جو کھانا پینا ملتا ہے, شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا, جو پہلی افطاری پہ لوگوں کو بلایا, جو کھانا پینا سرو کیا. میں خود بھی گئی, میں اعتراف کرتی ہوں اس بات کا, بالکل گئی ایز اے صحافی, ہمارا کام تھا ہر جگہ جاتے. میں تو 2 منٹ پریشان بھی ہوئی کہ یار ادھر تو کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا, اور اب جس طرح وہ کچن کھل گئے ہیں اور جس طرح وہ خدمتیں کی جا رہی ہیں اور لیوشلی ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے. آپ ان چیزوں کو روکیں, پارلیمنٹیرینز بجٹ کو کٹ کریں, اپنے رہن سہن ختم کریں, اپنی گاڑیاں پروٹوکول ختم کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, آپ سادگی خود اپنائیں. اخلاقی جواز آپ کے پاس جب ہوگا, آپ خود سادہ لیڈر ہوں گے, آپ کے ہر کال آف فیل میں تضاد نظر نہیں آئے گا, تو لوگ برا نہیں مانیں گے. اور پھر کرنے والی جدھر مافیاز بیٹھے, میں ابھی میرا ریسرچر مجھے بتا رہا تھا بیٹھا ہوا کہ صرف ٹبیکو انڈسٹری کے اندر آپ کے ہیلتھ کے جو کاسٹ اور قیمتیں آتی ہیں وہ 600 ارب سے زیادہ تجاوز کرتی ہیں. پروفٹ اس کا 120 ارب ہے. آئی مین دس از واٹ آئی واز جسٹ گیون رائٹ ناؤ. میرا مطلب ہے کرنے کے بہت سے اور کام ہیں, وہ اصل سخت فیصلے ہیں. پرائیویٹائزیشن کریں, جائیں اپنا سیاسی قیمتیں ادا کریں, اس کی جو بھی آپ کو بھگتنا پڑے گی, جائیں ٹریڈرز کے گلے پکڑیں, پی او ایس جو ہے انشور کریں. ادھر کرنے کے بہت کام ہے. چائے نہ گنواؤ عوام کو, ایک ترسی بلکتی مرتی ہوئی عوام کو جو ویسے ہی مر رہی ہے, اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, اس کا چولہا سوکھا پڑا ہوا ہے, بند پڑا ہوا ہے, اس کے پاس ویسے ہی بل پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس گھی خریدنے کے پیسے نہیں رہ گئے, لیٹ الون ہیلتھ کیئر. اس کی چائے نہ اس سے چھینو, چائے نہ گنواؤ. کرنے کے کام جو ہے پہلے کر لو.